تو اسلام نے ہمیں ایک نظام دیا ہے، اس نظام کے تحت ہم نے زندگی گزارنی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ہم اپنی مرضی کرتے رہیں، اپنی منمانی کرتے رہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا ایک طرز معیشت دیا ہے، ایک پوری زندگی کا نمونہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی امت کے لیے نمونہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہمیں لین دین کے طریقے ملتے ہیں، ہمیں معیشت کے طریقے ملتے ہیں، ہمیں جو ہے کاروبار کے طریقے ملتے ہیں، ہمیں جو ہے رہنے سہنے کے طریقے ملتے ہیں، شادی بیاہ کے طریقے ملتے ہیں۔ ہر چیز کے طریقے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ملتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین میں سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کار میں سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہمیں وہیں پر معیشت کے اصول بھی ملتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے معیشت کے بھی اصول بیان کیے ہیں کہ کن اصولوں کے تحت ہم نے معیشت کرنی ہے، کن اصولوں کے تحت ہم نے لین دین کرنا ہے، کن اصولوں کے تحت ہم لین دین کریں گے تو ہمارا لین دین ٹھیک ہوگا، حلال ہوگا، ہماری کمائی حلال ہوگی۔ اور ان طریقوں سے، ان اصولوں سے ہٹ کر کریں گے تو اس کے اندر کیا خرابیاں آئیں گی، وہ کیا ہمارے لیے مشکلات ہوں گی، وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے ہیں۔ خود قرآن مجید کے اندر آ گیا، فرمایا اے ایمان والو سود سے بعد آ جاؤ، کاروبار کرو، لین دین کرو، لیکن ہر وہ قرضہ، ہر وہ چیز کہ جس کو، ہر وہ قرضہ کل قرض جر نفعہ فہو ربا، کہ ہر وہ قرضہ جو نفع کو لاتا ہو وہ ربا ہے، وہ سود ہے، اس کو چھوڑ دو۔ اب جو بھی معاملہ ہے، اگر وہ لین دین کا معاملہ ہے، برابری کا معاملہ ہے، پیسوں کے ساتھ پیسے ہیں، کسی چیز کی ایک مثل ہے، ایک ہم جنس ہے، اس کے ساتھ اگر ہم جنس کے ساتھ سودا ہے تو اب اس پر جو بھی نفع لے گا وہ حرام لے گا، وہ حرام ہوگا۔ تو اس لیے اس نفع سے پیچھے ہٹنا ہے۔ فرمایا اس نفع سے، اس چیز سے پیچھے ہٹ جاؤ، اگر نہیں ہٹتے تو فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، پھر اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ اعلان جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ کہ اللہ اور اللہ کے رسول کا تمہارے ساتھ اعلان جنگ ہے، اللہ اور اللہ کے رسول تمہارے مقابلے میں آئیں گے۔ تو جس کے ساتھ اللہ اور اللہ کے رسول کا اعلان جنگ ہو تو وہ کہاں کامیاب ہو سکتا ہے؟ کامیابی اس کو تصور ہی نہیں کر سکتے وہ کامیاب ہو جائے۔ اللہ جو خالق و مالک ہے، جو ہر چیز کا مالک ہے، جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، اگر ایک بادشاہ، کسی ایک ملک کا بادشاہ اگر کسی کے خلاف اعلان جنگ کر دے تو اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ بادشاہوں کا بادشاہ کہہ رہا ہے میرا اعلان جنگ ہے، میرے رسول کا اعلان جنگ ہے، تو وہ آدمی کہاں بچے گا؟ اس کا بچنا ممکن ہی نہیں ہے، اس کا کامیابی ممکن ہی نہیں ہے۔ کامیابی تبھی ہوگی جب اس کام سے پیچھے ہٹیں گے، اس کام سے اپنے آپ کو پاک کریں گے، تو تبھی کامیابی ممکن ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کے خلاف بہت جو ہے عجیب، بہت وعیدیں سنائی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے تھوڑا سا سود کھایا، سود کا ایک لقمہ کھایا، تو اس نے ایسے ہے کہ جیسے اپنی سگی ماں کے ساتھ 40 مرتبہ زنا کیا، بدکاری کی۔ تو کتنی بڑی وعید ہے۔ اب کون مسلمان یہ برداشت کر سکتے ہیں؟ ادنا سے ادنا گناہ گار سے گناہ گار مسلمانی کیوں نہ ہو، وہ کیسے برداشت کر سکتے ہیں کہ ماں، سگی ماں، تصور ہی نہیں کر سکتا۔ تو ایسی سخت وعیدیں، ایسا برا جرم، بڑا گناہ کہ اللہ نے کسی جرم پر یہ نہیں کہا کہ تمہارے خلاف اعلان جنگ ہے، زنا پر، شراب پر، کسی پر نہیں کہا، سود پر کہہ دیا کہ یہ اعلان جنگ ہے، کہ اس میں غریب کا خون چوسنا ہوتا ہے۔ اب بیچارہ جو ہے غریب، اب بینک سے قرضہ لے کے آتا ہے 1 لاکھ روپے سال کے لیے، اب دوسرا سال آتا ہے تو 5 لاکھ روپے اس پہ قرضہ ہوا کھڑا ہوتا ہے، وہ بیچارہ کہاں دے گا؟ جس کو 1 لاکھ دینے کی گنجائش نہیں ہے تو وہ 5 لاکھ کیسے دے گا؟ تو اس لیے یہ پھر معاشرہ بگڑتا جاتا ہے، پھر معاشرے کے اندر تباہیاں آتی ہیں، فسادات آتے ہیں، پھر معاشرے پر جو ہے ایک نظام سارا ختم ہو جاتا ہے۔ جب سودی نظام آتا ہے تو سودی نظام کی وجہ سے معیشت کمزور ہوتی ہے، معیشت کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتی۔ ظاہراً لگتا ہے کہ ہم نے نفع کما لیا، اتنے پیسے زیادہ آ گئے۔ سودی نظام ہمیشہ معیشت کی تباہی کا سبب ہے، کبھی بھی یہ ترقی کا سبب نہیں بن سکتا۔ اسلام نے ایک نظام دیا ہے،
اسلام نے ایک طریقہ کار دیا ہے معیشت کا، اس کے مطابق چلو، اس کے مطابق تم اپنی بینکاری کو کرو۔ آج بھی برطانیہ کے اندر ایک بینک ہے جس نے تجربے کے طور پر یہ کیا تھا کہ ہم اپنے بینک کو اسلامی نظام پر چلائیں گے، دیکھتے ہیں کیسے چلتا ہے، سود سے پاک، سود کا لین دین نہیں ہوگا۔ تو ان کا بینک سب سے ترقی کر رہا ہے۔ آج بھی اسلامی بینکوں کو دیکھ لیں، جو اسلامی بینک ہیں جو سود سے پاک ہیں، وہ ترقی کر رہے ہیں، ان کا نظام زیادہ ہے، ان کی تعداد بھی زیادہ ہے۔ تو کیا ہے کہ سود سے پاک جو نظام ہوگا ترقی وہی کرے گا، برکت اسی کے اندر ہے، اللہ کی مدد، اللہ کی رحمت اسی کے ساتھ ہے۔ سود کے خلاف تو اللہ کے اعلان جنگ ہے، جس کے خلاف اللہ کے اعلان جنگ ہو وہ کیسے ترقی کر سکتے ہیں؟ تو اس لیے سب سے پہلے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا ملک ترقی کرے، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا ملک جو ہے معیشت کی دار سے آگے بڑھے، تو اس جو ہے سودی نظام کو ختم کرنا پڑے گا۔ وفاقی شرعی عدالت نے جب اپریل میں فیصلہ دیا تو بڑا جو ہے خوش عین فیصلہ تھا کہ سودی نظام کو ختم کیا جائے، ایک مدت دی کہ اس مدت کے اندر سودی نظام کو ختم کیا جائے۔ پھر دیکھیں کہ ہمارے اسلامی ملک کے اندر مملکت پاکستان جو اسلام کے نام پر بنی ہے، اس کے اندر بینکوں نے سپریم کورٹ کے اندر چیلنج کر دیا کہ ہمیں شرعی عدالت کا فیصلہ قبول نہیں ہے، ہمارا نظام سود کے بغیر ہماری بینکاری نہیں چل سکتی۔ تو اللہ اکبر، نعوذ باللہ، ایسی سخت اسلام کے اندر یہ بالکل گنجائش نہیں ہے۔ طیف کے لوگ آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، یا رسول اللہ ہم آپ کے تابع ہونا چاہتے ہیں، آپ کی اطاعت قبول کرتے ہیں، لیکن چند شرطیں ہیں، 3 شرطیں ہیں۔ ایک شرط یہ ہے کہ ہمارے جو ہے نوجوان ہیں، زنا کے عادی ہیں، لہٰذا ہم یہ کام ہمارے اندر اس کی اجازت دے دیجئے۔ فرمایا دوسری شرط کہا کہ دوسری شرط یہ ہے ہمارے علاقے کے اندر انگور زیادہ ہوتے ہیں، انگور کی پیداوار زیادہ ہوتی ہے، ہم شراب بناتے ہیں، شراب کا ہمارے بہت بڑا لین دین ہے، تجارت ہے، لہٰذا اس کی بھی ہمیں اجازت دیجیے۔ تیسری شرط یہ ہے کہ ہمارا نظام سود کے ساتھ وابستہ ہے، لہٰذا اس کی بھی اجازت دے دیجیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام کے اندر ان تینوں باتوں کی بالکل بھی اجازت نہیں ہے، نہ زنا کی اجازت، نہ شراب کی اجازت، نہ ہی سود کی اجازت۔ اب ہم دیکھ لیں کہ ہمارے ملک کے اندر سود بھی ہے، زنا بھی ہے، شراب بھی ہے، تو یہ تینوں چیزیں جو اسلام کے اندر بالکل گنجائش نہیں ہے، تینوں چیزیں ہمارے اسلامی مملکت پاکستان کے اندر ہو رہی ہیں، تو پھر ہمارا نظام کہاں ترقی کرے گا؟ پھر ہمارا ملک کیسے آگے جائے گا؟ اللہ کی رحمتیں کیسے آئیں گی؟ تو اس لیے اگر ہم چاہتے ہیں اللہ کی رحمتیں ہوں، مشکلات سے نکلیں، تو ان چیزوں سے ہمیں نکلنا پڑے گا، اپنے ملک کو، اپنی معیشت کو، اپنے لین دین کو سود سے پاک کرنا پڑے گا۔ تو شرعی عدالت کے فیصلے کو جب سپریم کورٹ کے اندر چیلنج کیا گیا تو الحمدللہ علماء نے کاوشیں کی، بڑے بڑے علماء گئے، حکومت کے پاس گئے، شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی، صدر وفاق المدارس العربیہ پاکستان، اور ناظم اعلیٰ قاری محمد حنیف جلندری دامت برکاتہم العالیہ، قائد جمعیت مولانا فضل الرحمان دامت برکاتہم العالیہ، بڑے بڑے علماء نے کاوشیں کی، مولانا زاہد الراشدی صاحب، مولانا سراج الحق صاحب، جماعت اسلامی والے، جتنے علماء نے کاوشیں کی، مفتی منیب الرحمان، سب کی کاوشیں اللہ نے قبول کی، سب کی کاوشیں رنگ لائیں، علماء نے کاوشیں کی، حکومت کو سمجھایا، حکومت کو بات سمجھ آئی، تو آج حکومت نے یہ فیصلہ کیا، یہ اعلان کیا، وزیر خزانہ اسحاق ڈار کی طرف سے جب یہ اعلان ہوا کہ حکومت یہ فیصلہ کرتی ہے، یہ اعلان کرتی ہے کہ سپریم کورٹ کے اندر جو شرعی عدالت کے فیصلے کو چیلنج کیا گیا، ہم اس فیصلے کو واپس لیتے ہیں، جس شرعی عدالت نے ہمیں مدت دی ہے، انشاءاللہ ہم اس مدت کے اندر جو ہے اس نظام کو ختم کریں گے۔ بہت ہی خوش آئند فیصلہ ہے، ایک خیر مقدم ہے، اس فیصلے کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں کہ بہت اچھا فیصلہ ہے، علماء نے کوشش کی۔ آج ہم کہتے ہیں علماء کیا کرتے ہیں؟ علماء یہی تو کرتے ہیں، اگر علماء ان کے پاس نہ جائیں تو کبھی ایسا ہوتا ہے، آج ہم باتیں کر دیتے ہیں یہ مولوی فلاں کے ساتھ ملا ہوا ہے، درباروں کے اندر جاتا ہے، مبادشاہوں کے پاس جاتا ہے، چوروں کے پاس جاتا ہے، تو ایک غالباً ایک امام نے، امام راضی نے لکھا ہے کہ کبھی کبھی علماء کا ایسے لوگوں کے پاس جانا واجب بھی ہو جاتا ہے کہ جب وہ اسلام کے خلاف کر رہے ہیں تو ان کو جا کے سمجھانا ہے، اگر علماء نہیں جائیں گے تو وہ کیسے سیدھے راستے پر آئیں گے، وہ کیسے سمجھیں گے؟ اس لیے علماء کا جانا ضروری ہوتا ہے۔ علماء اسمبلیوں میں ہوں تب بھی ہمارے بارے میں سوچتے ہیں، دین کے بارے میں سوچتے ہیں، ممبر و محراب پہ ہوں تب بھی دین کی فکر ہے، جو ہے مدارس کے اندر ہوں تب بھی دین کی فکر میں ہیں۔ تو علماء کو ہر وقت ہمارے دین کی، ہمارے ایمان کی فکر ہے، ہر وقت ہمارے دین اور اسلام کی حفاظت کے لیے یہ علماء بھرپور کوششیں کر رہے ہیں، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ان علماء کی کوششوں کو خراج تحسین پیش کریں، ان علماء کی حوصلہ افزائی کریں، بجائے اس کے کہ ہم کیچڑ اچھالیں، بجائے اس کے کہ ہم ان کو
گالم تانے دیں، گالم گلوچ دیں، تو یہ ہمیں زیب نہیں دیتا۔ ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں جن علماء نے، جماعت اسلامی نے، جمعیت علماء اسلام نے، جن اسلامی مذہبی جماعتوں نے اس کے اندر کوششیں کی، سب کی اللہ کوششوں کو قبول کرے۔ ہم سب کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ بہت اچھا فیصلہ ہے، بہت اچھا اعلان ہے۔ اب اس کے اندر ظاہر ہے مشکلات آئیں گی، بہت بڑا ایک نظام ہے، بیرونی سازشیں بھی آئیں گی، بیرونی دباؤ بھی آئے گا، بہت بڑے جو ہے رکاوٹیں، مشکلات آئیں گی۔ تو یہی حکومت اگر علماء کے ساتھ بیٹھ کے اپنے جو ہے ان مشکلات کا حل پوچھے گی، علماء حل بھی بتائیں گے، علماء اس نظام کو چلائیں گے، تو انشاءاللہ دعا ہے ہماری کہ اللہ رب العزت اس حکومت کو اس فیصلے پر ڈٹے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، عزم کے ساتھ جو ہے علماء کے ساتھ مل کے اس سودی نظام کو جو ہے ملک پاکستان سے ختم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب یہ ملک پاکستان سے یہ سودی نظام، سعودی نحوست ختم ہو جائے گی، پھر ہماری معیشت بھی ترقی کرے گی، ہمارا ملک بھی ترقی کرے گا، اللہ کی رحمتیں بھی برسیں گی۔ اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔